اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ قیامت آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 40، 1515 سے 4040 تک، جس پر سورہ قیامت کا اختتام ہوگا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اس سورہ کے آغاز میں پروردگار عالم نے قیامت کی قسم کھائی تھی اور نفس لوامہ کی قسم کھائی تھی۔ آیت نمبر 14 میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان خود اپنے حال کو خوب جانتا ہے۔ ولو القی معاذیرہ، اب اسی کے ساتھ جو ریلیٹڈ 15ویں آیت جو اس صفحے پر پہلی آیت نظر آ رہی ہے، ولو القی معاذیرہ، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے، کتنے ہی بہانے بنائے۔ معاذیر کا یہاں پر ترجمہ بہانے کے اعتبار سے بالکل مناسب ہے، یعنی یہ بہانہ بازی اور یہ ہیلے کرنا، یہ جتنے بھی لیم ایکسکیوزز یہ پیش کر رہا ہے، مگر وہ خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ ان کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے، وہ خود جانتا ہے کہ وہ مجرم ہے۔ اب یہاں پر جو بات ہوئی ہے اس کے بعد ایک جملہ معترضہ کے طور پر اگلی چند آیتیں ہیں کہ جس میں عذرائے شفقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ لا تحرک بہ لسانک، اے حبیب آپ اپنی زبان کو اس کے ساتھ جنبش نہ دیجیے۔ اب کس کے ساتھ جنبش نہ دیجیے؟ یعنی جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حساس ہیں اس معاملے میں کہ پروردگار عالم کا کلام ان پر نازل ہو رہا ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے پروردگار عالم کی طرف سے، انتخاب پروردگار ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب وحی نازل ہوتی ہے کہ یہ کلام پروردگار مجھ پر نازل ہو رہا ہے تو پیغمبر اکرم ساتھ ساتھ، یعنی یہاں جبریل پڑھ رہے ہیں اور پیغمبر اکرم ساتھ ساتھ اسے دہرایا کرتے تھے، تو اس کے لیے پروردگار عالم نے عذرائے شفقت یہ فرمایا ہے کہ حبیب اتنا زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ساتھ ساتھ اس کو دہرائیں، لتعجل بہ، تاکہ آپ اس کو جلدی سے حفظ کر لیں، آپ پریشان بالکل بھی نہ ہوں، آپ اس کے لیے بالکل بھی زحمت نہ کریں، اس لیے کہ ان علینا جمعہ و قرآنہ، یہ ہمارے ذمے پر ہے کہ ہم اسے جمع رکھیں گے، یعنی یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے حافظے سے محو ہو جائے، یا ایسا نہیں ہوگا کہ ادھر ادھر ہو جائے، یہ پروردگار عالم کی ذمہ داری ہے، خداوند متعال نے اپنے آپ پر اس کو لازم کر لیا ہے، ازرہ ترحم، ازرہ فضل، ازرہ ربوبیت، پروردگار عالم نے اپنی رحمت کی وجہ سے اس چیز کو گویا اپنے آپ پر ضروری قرار دیا ہے، تاکہ یہ قیامت تک کے لیے ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید معجزہ ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ایک ثبوت ہے، دائمی ثبوت ہے، ایک معجزہ خالدہ ہے،
تو اب اس کے بعد ضروری تھا کہ پروردگار عالم اسے محفوظ رکھے. تو اسی بات کو عذرا شفقت پیغمبر اکرم سے کہا جا رہا ہے کہ حبیب آپ اس کے اندر اتنی زحمت نہ کریں کہ جبریل بیان کر رہے ہوں اور آپ ساتھ ساتھ دہرا رہے ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے. ایک مرتبہ جبریل وحی کو پوری طریقے سے بیان کر دیں، پھر اس کے بعد آپ اس کو بیان کیجئے اور اس کو فالو کیجئے، اس کے مطابق اس کی قرأت کیجئے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ ان علینا جمعہ و قرآنہ، کہ یہ ہمارے ذمے پر ہے کہ ہم اسے جمع کریں، و قرآنہ، اور اس کا پڑھوانا بھی ہمارے ذمے پر ہے. یعنی آپ کی زبان سے یہ جو ادا ہوگا یہ ہمارے ذمے پر ہے، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، بس جب ہم اسے پڑھوائیں تو اس کے مطابق پھر آپ پڑھتے چلے جائیں، اس کی تلاوت کرتے چلے جائیں. ثم ان علینا بیانہ، اور پھر اس کے بعد اس کا واضح کرنا یہ بھی ہمارے ذمے پر ہے. یعنی جس چیز کی ایلوبریشن کی ضرورت ہوگی تو آپ پر وہی جو ہے وہ قرآن میں منحصر نہیں ہے، یہ دیگر آیتوں سے بھی ثابت ہے، اور یہاں پر بھی وہ بھی بات بیان کی جا رہی ہے کہ ایک طرف تو قرآن ہو گیا، نازل ہو گیا، پیغمبر اکرم نے اسے تلاوت کر دیا، اس کے مطابق اس کی قرأت کر دی. پھر اس کے بعد جو بیان ہے وہ پروردگار عالم کی طرف سے مزید جو وہی نازل ہوگی ہوتی رہے گی. یعنی یہ ڈسٹنگوش کر دیا جائے گا کہ یہ قرآن کا حصہ ہے اور یہ قرآن کے حصے میں شامل نہیں ہے. تو جو قرآن ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا 114 سوروں کی صورت میں، مگر جو احادیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں، جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، وہ بھی وحی کتابیں ہیں. تو وہ پیغمبر اکرم جو کچھ وحی کے ذریعے سے نازل ہو رہا ہے اس کے مطابق اس کو ایلوبریٹ کر رہے ہیں، اس کو عملی طور پر مجسم کر کے دکھا رہے ہیں، تو وہ سب بھی بالکل شریعت کا حصہ ہیں، ان کو شریعت سے جدا نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کلی طور پر یہ کہہ دینا کہ قرآن مجید جو ہے بس وہی دین ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، خود قرآن مجید کے مطابق بھی نہیں ہے. جیسے کہ ہم سورہ جمعہ کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ آل عمران کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں کہ تعلیم کتاب کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی پیغمبر اکرم کو دی گئی ہے. اسی کو یہاں پر گویا دوسرے انداز سے کہا گیا کہ ان علینا بیانہ، یعنی وہاں پر جو کہا گیا تھا سورہ جمعہ کے اندر یعلمہم الکتاب والحکمہ یتلو علیہم آیاتہ، کے اوپر بات ختم نہیں ہو گئی تھی کہ آیت کی تلاوت کر دیں اور بس. اس کے بعد اور چیز تھی یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ انہیں کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، اور اس سے پہلے وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر مبتلا تھے. تو وہ یہاں پر آ گیا ثم ان علینا بیانہ، کہ اے حبیب اس کے بعد اس کو بیان کرنے کی بھی ذمہ داری ہماری ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث ثقلین کے ذریعے سے یہ بھی واضح کر دیا کہ جب میری آنکھ بند ہو جائے گی اور اس دنیا سے میں چلا جاؤں گا، وصال ہو جائے گا، تو اس کے بعد پھر قرآن مجید کے بیان کو کون تمہارے سامنے پیش کرے گا. لہٰذا ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ انی تارکن، کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں. آپ نوٹ کیجئے وہاں پیغمبر اکرم یہ نہیں کہہ رہے میں بنا کر جا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ ذمہ داری تو خدا نے لی ہے. تو پیغمبر اکرم بھی فرماتے ہیں کہ انی تارکن، کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں. یعنی یہی چیز جو قرآن کی صورت میں مجھ پر نازل بھی ہے اس کو میں نے تمہارے سامنے قرأت کر دیا، پڑھ دیا، اور پھر اس کے بعد جو بیان قرآن کی ذمہ داری ہے، جتنا تم نے مجھ سے سن لیا وہ سن لیا. اب جو میرے اوپر نازل ہوا ہے بیان قرآن کے حوالے سے، وہ آگے میں نے کس کے حوالے کیا ہے؟ تم لوگوں نے تو جتنا سنا وہ سنا، مگر تم میں سے بہت سے بھول بھی جائیں گے، بہت سے اس کے اندر خلط کر دیں گے، بہت سے اس کے اندر جانتے بوجھتے بھی گڑبڑ کر دیں گے جو منافقین تھے. تو اس کی ضرورت تھی. تو پروردگار عالم کی اس آیت کی تشریح کے طور پر ہمیں حدیث ثقلین کو دیکھنا ہوگا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری عطرت، میرے اہل بیت. جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوں گے. اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں گویا پھر سابق سے اس رب کو جوڑ دیا گیا تو قیامت کے حوالے سے تھا. تو ایک درمیان میں جملہ معترضہ اور پھر پیچھے سے قیامت کے حوالے سے گفتگو جو ہے متصل ہو جاتی ہے. کلا، ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم وقتی دنیا کو دوست رکھتے ہو. یعنی اصل ایشو کیا ہے کہ تم کیوں قیامت کا انکار کرتے ہو؟ تو تمہارا قیامت کا انکار کرنا ایک تو چیز پہلے آ گئی تھی کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ لوگ پابندیوں کو اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں کہ اگر قیامت کو مانیں گے تو اکاؤنٹیبلٹی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو پابندیاں قبول کرنی پڑے گی. دوسری بات یہ ہے کہ بل تحبون العاجلہ، کہ تم وقتی دنیا کو دوست رکھتے ہو، اس وجہ سے تم قیامت کا انکار کر رہے ہو. تمہارے پاس کوئی عقلی دلیل نہیں ہے. یعنی ہوتا یہ ہے کہ انسان جب وقتی فائدے کو، وقتی لذتوں کو دیکھتا ہے تو یہ کیش ہے، اور جب آخرت کی بات آتی ہے تو وہ اس کو ادھار لگتا ہے. جو عمر ابن سعد کا جملہ تھا کہ دنیا جو ہے وہ نقد ہے اور آخرت جو ہے وہ ادھار کا معاملہ ہے. تو یقیناً یہ اگر آخرت کا معاملہ ہے اور حسین کے مقابلے پر گیا تو ایسا ہوگا کہ کربلا میں جانے کی وجہ سے، حسین کے مقابلے پر آنے کی وجہ سے
مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مگر بہرحال یہ آخرت کی باتیں ہیں، اور رے کی حکومت جس کا لالچ اسے دیا گیا تھا کہ یہ تو اس وقت نقد ہے، یہ تو اس وقت کیش ہے جو فوری طور پر مجھے مل رہا ہے۔ تو یہ دنیا داروں کا یہی انداز ہوا کرتا ہے جو آخرت کو پھر بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم لوگ دوست رکھتے ہو وقتی دنیا کو، وتذرون الآخرہ، اور نظر انداز کر دیتے ہو آخرت کو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اب وہاں پر جو افراد ہوں گے ان کی دو کیٹیگریز، براڈ کیٹیگریز یہاں پر بیان کی گئیں۔ کچھ چہرے ہوں گے میدان قیامت میں جو ناظرہ، سرسبز و شاداب ہوں گے، حشاش بشاش پر رونق، کہ جن کے چہرے پر نور ہی نور ہوگا۔ الی ربہا ناظرہ، اور وہ اپنے رب کی طرف نگران ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ اب یہ رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ کہا گیا کہ جناب الی یہاں پر وہ اعلیٰ جو فبأی آلاء ربکما تکذبان کا وہ اس کی مفرد اگر اس کے واحد لیا جائے، سنگولر لیا جائے تو یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ الی ٹیکنیکلی کہا جائے کہ حرف جر کے عنوان سے پیش نہیں کیا گیا۔ تو ایک تو یہ کہا گیا کہ اپنے رب کی نعمتوں کی طرف وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے رب نے ان کے لیے کیا کیا نعمتیں یہاں پر فراہم کر دی ہیں، جنت کو گویا اپنے لیے مشاہدہ کر رہے ہوں گے۔ دوسری چیز یہ کہ یہاں پر کہا گیا کہ یہ اپنے رب کے رحمت کے جلوے دیکھ رہے ہوں گے، اس میں پھر الہ کو الہی کے معنی میں، یعنی الہ کو حرف جر ہی کے عنوان سے لیا گیا کہ یہ اپنے رب کی نعمتوں کی طرف اور جلووں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یعنی الہ ربہا ناظرہ، یعنی الہ رحمت ربہا ناظرہ، اس میں ایک چیز کو مقدر یا یہاں پر پوشیدہ مانا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک گروہ اس بات کا قائل ہے، محترم ہمارے برادران اہل سنت، کہ وہ دیدار خدا کے قائل ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، یہاں پر الہ ربہا سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، یعنی اپنے رب کو مشاہدہ کر رہے ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں جو تشیع شیعہ حضرات ہیں وہ اس بات کے قطعاً قائل نہیں، اور برادران اہل سنت کے اندر بھی معتزلہ اس کے منکر رہیں، انکاری رہیں کہ پروردگار عالم کی رؤیت ممکن ہو، آنکھوں سے دیکھا جا سکے۔ اس کے لیے خود قرآن مجید کی آیت ہے کہ لا تدرکہ الابصار، کی ان آنکھوں میں کہاں دم ہے کہ وہ خدا کو درک کر سکیں۔ تو پھر اس کے بعد کیا صورت ہوگی خدا کو دیکھنے کی؟ تو اس کے لیے پھر بہت سے سمجھدار افراد ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، یہاں پر یہ ادراک خاص ہے جس کو ہم لوگ بیان نہیں کر سکتے لفظوں کے ذریعے سے، یعنی مانوی ایک قرب ہوگا کہ جو اس موقع پر حاصل ہوگا۔ اس کے لیے حضرت علامہ سید علی نقی صاحب نے بہت پیارا ایک تبصرہ کیا ہے کہ اس خارج از ادراک چیز کو ہم اگر بصارت کے بجائے بصیرت کہیں اور رویت کے بجائے ایمان و یقین کہیں تو پھر نزاع لفظی رہ جائے گی جو کوئی علمی حیثیت نہیں رکھتی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال جسم و جسمانیت سے خدا ماورا ہے، رنگ سے خدا ماورا ہے، وہ ان تمام تر چیزوں کا خالق ہے، وہ کسی مکان کے اندر محدود نہیں ہے، کسی سمت کے اندر محدود نہیں ہے، لہٰذا ان آنکھوں سے پروردگار عالم کو دیکھنا محال ہے۔ تو وہ جو نظریات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ تو الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ، تو یہ تو ایک گروہ ہوگا جس کے چہرے حشاش بشاش ہوں گے، جو پروردگار عالم کی نعمتوں کی طرف، رحمتوں کے جلوے کی طرف متوجہ ہوں گے، ان کو مانوی قرب حاصل ہو رہا ہوگا، ان کو بصیرت حاصل ہو رہی ہوگی۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جو بالکل بگڑے ہوئے ہوں گے، بسورتے ہوئے ہوں گے، یعنی ان کے چہرے پر رونق ہوگی، ان کے چہرے جو ہیں بالکل فاق ہوں گے۔ تظن، اور انہیں گمان ہوگا، انہیں لگ رہا ہوگا ان یفعل بہا فاقرہ، کہ ان کے اوپر انتہائی سختی کی جائے گی، کمر توڑ سختی کی جائے گی۔ فاقرہ یعنی جو پیٹھ توڑ دے، کمر توڑ دے، ایسی سختی، ایسا عذاب ان کے اوپر نازل ہونے والا ہے، ان کے اوپر یہ تمام تر سختیاں ہونے والی ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، یعنی جو تم نے سمجھا ہے وہ غلط ہے۔ اذا بلغت التراقی، یعنی ہمیں پھر سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو ایک نظریہ ہے کہ اگر مر گئے تو پھر اس کے مٹی میں مل گئے تو قصہ ختم ہو گیا، بات ہی ختم ہو گئی، تو ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اذا بلغت التراقی، کہ جب روح کھنچ کر حلق تک آ جائے گی، خدا ان متعال سب پر اس موقع پر رحم فرمائے، صاحبان ایمان پر، مسلمانوں کے اوپر، سب پر رحم فرمائے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی، کہ جب روح کھنچ کر حلق تک آ جائے گی۔ اندازہ ہوتا ہے کہ دیگر اعضاء و جوارح پہلے معطل ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد آخری مرحلے کے اندر یہ پوزیشن اور یہ کیفیت ہوگی۔ وقیلا، اور یہ کہا جائے گا من راق، کہ کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، دوا دارو کرنے والا، یعنی جس طرح سے ایک پریشانی کی کیفیت ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ جب وقت آخر ہوتا ہے تو اس موقع پر جو عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ آس پاس کھڑے ہوتے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی طبیب، کوئی معالج، کوئی دوا، کوئی دارو، کوئی کسی طرح سے کوئی وظیفہ پڑھ دیا جائے کہ جس کے ذریعے سے اسے بچا لیا جائے، مگر کہاں یہ ہو پاتا ہے۔ وظن انہ الفراق، اور یہ خیال ہونے لگتا ہے
کہ بالکل مکمل خیال کہ انہ الفراق، کہ اب تو یہ فراق کی گھڑی آ گئی، جدائی کی گھڑی آ گئی۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں پر بھی وہی بات کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ انسان جو خود اپنے بارے میں جانتا ہے اتنا تو کوئی نہیں جانتا، تو اس موقع پر وہ بیچارہ جو مرنے والا ہے وہ سب سے زیادہ اس بات کو احساس کر رہا ہوتا ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور وہ وقت جب لپٹ جائے گی پنڈلی پنڈلی سے، یعنی یہ بھی تکلیف کی شدت کو بیان کرنا ہے کہ ایک ٹانگ دوسری ٹانگ کے اوپر ہے، کبھی یہ ٹانگ اس ٹانگ کے اوپر آ رہی ہے، پنڈلی پنڈلی سے لپٹ رہی ہے۔ یہ محاورہ بھی ہے اور پریکٹیکلی بھی یہ ہو جاتا ہے۔ الی ربک یومئذ المساق، کہ جب کھینچ کر لے جایا جائے گا تمہیں تمہارے رب کی بارگاہ میں، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ مرنے کے بعد مٹی میں مل گئے تو قصہ ختم ہو گیا، بلکہ اب تمہیں پیش کیا جا رہا ہے خدا کی بارگاہ میں، اس لیے کہ وہ جو محدود اختیار تھا وہ ختم ہو گیا، انتقال کا مرحلہ ہے، روح کھنچ رہی ہے، کھنچ کر کہاں جا رہی ہے؟ اسے پیش کیا جا رہا ہے خدا کی بارگاہ میں۔ فلا صدقا ولا صلی، نہ اس نے تصدیق کی نہ اس نے نماز پڑھی، ولیکن کذب وتولی، بلکہ اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ ثم ذهب الى اهله يتمتع، اور پھر وہ گیا اپنے گھر والوں کی طرف اٹھلاتا ہوا، تکبر ناز کے عالم میں۔ اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کوئی بھی ایسا ہو سکتا ہے، مگر خاص ابو جہل کا ذکر آیا ہے کہ ابو جہل نے یہ حرکت کی کہ نہ اس نے تصدیق کی، نہ پیغمبر کی تصدیق، نہ خدا کے ایک ہونے کی تصدیق، اور نہ ہی قیامت کے دن کی تصدیق، اور پھر نماز بھی نہیں پڑھی، تو کہاں خدا کے سامنے عرض ادب کرے گا جو خدا کو اس انداز سے ایک مان ہی نہیں رہا۔ ولیکن کذب وتولی، بلکہ اس نے جھٹلایا اور اس نے منہ پھیر لیا۔ ثم ذهب الى اهله يتمتع، اور گیا اپنے گھر والوں کی طرف اٹھلاتا ہوا۔ اولا لک فاولا، تیرے لیے ہی سزاوار ہے یہ انداز، تیرے لیے ہی سزاوار ہے۔ ثم اولا لک فاولا، پھر سن لو کہ تیرے لیے ہی یہ سزاوار ہے اور تیرے لیے ہی یہ مناسب ہے۔ یہ طنز کیا جا رہا ہے، یعنی یہ ساری حرکتیں کرنے کے بعد اگر موت اس انداز کی آئے تو پھر واقعاً یہ ایسے شخص کے لیے سزاوار ہے، پھر واقعاً قیامت کے میدان میں اس کے اوپر ایسا عذاب آئے کہ جو اس کی کمر کو توڑ دے، تو یہ واقعاً اس کے لیے سزاوار ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان نے یہ گمان کیا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ دنیا کے اندر پیدا کیا بغیر کسی مقصد کے کہ بس جیو، کھاؤ، پیو، اور اسی طریقے سے بہت سارا پانی پیشاب کی صورت میں بہا دو اور بہت سا کھانا جو ہے پاخانے کی صورت میں نکال دو، اپنے جیسے کچھ اور افراد پیدا کرو اور اس کے بعد پھر مر جاؤ اور ختم ہو جاؤ، کیا اس کے علاوہ ان کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے؟ یترک سدی، کہ انسان نے یہ گمان کیا، یعنی یہ گمان کیا تو کتنا برا گمان کیا، اور پھر اگر ایسا ہے تو پھر یہی عذاب اس کے لیے سزاوار ہے، جس طرح سے ابو جہل کے لیے سزاوار تھا۔ اب اس کے بعد آخری جو 2 آیتیں ہیں 3 آیتیں ہیں، ان کے اندر پروردگار عالم نے اپنی قدرت کے اظہار کی طرف متوجہ کیا ہے کہ تم قیامت کا انکار کرتے ہو، حیات بعد الموت کا انکار کرتے ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے اتنے مظاہرے ہو رہے ہیں، یعنی بہت قوت کے ساتھ اور بہت ہی امپریسو انداز میں یہ آخری 3 آیتیں ہیں کہ جس میں پروردگار عالم نے اپنی قدرت کے مظاہروں کو بیان کیا ہے کہ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا یہ نجس قطرہ نطفے کا نہیں تھا، منی کا، کہ جسے ٹپکایا جاتا ہے یعنی عورت کے رحم میں ڈالا جاتا ہے۔ ثم کان علقۃ فخلق فسوى، پھر اس کے بعد یہ گوشت کا لوتھڑا بنا، فخلق، خدا نے اسے پیدا کیا، فسوى، اور نوک پلک سے سنوارا، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، اور اسی میں سے زوجین یعنی کچھ کو مرد بنایا اور کچھ کو عورت بنایا۔ الیس ذالک، یعنی یہ قدرت کے مظاہرے تمہارے سامنے ہو رہے ہیں، ایک نطفہ بے حقیقت، ایک نطفہ گندیدہ، ایک نجس قطرہ منی، اس سے بنایا، اور اس کے بعد تم سوال کر رہے ہو کہ مٹی میں ملنے کے بعد کون واپس زندہ کرے گا، ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی، کون زندہ کرے گا، اور یہ سمجھ رہے ہو کہ ویسے ہی تم کو پیدا کر دیا اور کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تم وہاں سے دیکھو کہ منی کا جو قطرہ تھا اس کا بھی کوئی مقصد تھا کہ جہاں تک پروردگار عالم اسے لے کر آیا، جس کو زندگی دینی تھی اسے پروردگار عالم نے زندگی دی، اور پھر اس کے بعد اگلے مرحلے میں داخل کیا۔ تو یہ سارے جو اگلے مراحل تمہارے سامنے ہیں، اس کے بعد تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ جو دنیا ہے اس کے بعد بھی ایک مرحلہ تمہارا منتظر ہے، اور اس مرحلے کے لیے تمہیں تیاری یہیں پر کرنی ہوگی۔ جس طریقے سے اس دنیا تک پہنچانے کے لیے پیچھے اتنے پروسیس ہوئے ہیں، دنیا سے آگے جانے کے لیے دنیا ہی کے اندر پروسیس ہونا ہے۔ واپس سنیے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ یہ نطفہ گندیدہ تھا جسے ٹپکایا گیا، گوشت کا لوتھڑا بنا، خدا نے پیدا کیا، نوک پلک سے سنوارا، اسی میں سے مرد بنائے، عورت بنائے۔ اب آخری جملہ کہ الیس ذالک بقادر الی ان یحیی الموتى، کہ وہ کہ جس نے اتنا سب کچھ کیا، کیا وہ قادر نہیں ہے اس بات کے اوپر کہ مردوں کو واپس زندہ کرے؟
یعنی یہ انسان کیسا فیصلہ کرتا ہے. یہ آخری آیت جس کے اوپر قرآن کا یہ سورہ مکمل ہوتا ہے انتہائی فکر انگیز ہے. اگر انسان غور کرے کہ جس لب و لہجے کے اندر اور جس مؤثر انداز میں پروردگار عالم نے اپنی قدرت کے اظہار کو بیان کیا ہے اور پھر اس کے بعد دعوت فکر دی ہے کہ یہ پروسیس تم مسلسل دیکھ رہے ہو، تمہارے سامنے ہے. اللہ سزالے کا وہ کہ جس نے یہ سب کچھ کر دیا اس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ بقادرین کہ وہ قدرت نہیں رکھتا اللہ ان یحیی الموتیٰ کہ وہ مردوں کو واپس زندہ کر سکے. یعنی یہ کہنا چاہیے کیوں نہیں، یقیناً ہے پروردگار تو اس بات کے اوپر قدرت رکھتا ہے اور ہر وہ چیز کے جو ہو سکتی ہے اسے تو کر سکتا ہے. یہ آیت نمبر 40 پر سورہ قیامت مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.